مال سے جڑا ہوا دوسرا فتنہ عورت کا فتنہ. میری بہنوں سنو، کمل گھاٹی، ہرن پور، پاکوڑ کے لڑکیوں سنو، لڑکیاں دنیا کے اندر سب سے قیمتی المرأۃ عورہ، المرأۃ عورہ، عورت پورا کا پورا پردہ ہے. پھر آپ نے کبھی اس جملے میں آپ نے کبھی فرمایا تھا کہ عورت دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے. الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. دنیا کے اندر سب سے قیمتی دولت اگر کوئی چیز ہے تو وہ سونا نہیں، چاندی نہیں، مکان نہیں، زیورات نہیں، مکان اور بلڈنگیں نہیں. دنیا کے اندر سب سے قیمتی دولت اگر ہے تو وہ عورت ہے. عورت اگر وہ عورت رہے تب، اور کہیں وہ شیطان کی اماں بن جائے، کہیں وہ چڑیل اور ڈائن بن جائے، کہیں وہ فتنہ بن جائے، تو میرے بھائیوں سے بڑھ کر کے کوئی دوسرا فتنہ بھی نہیں ہے. آپ نے کبھی اس انداز میں آپ نے فرمایا تھا ترکت بعدی فتنتن اضر علی الرجال من النساء. میں نے مردوں کے لیے عورت سے بڑھ کر کے کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. یعنی عورت سے بڑھ کر کے مردوں کی زندگی میں کوئی دوسرا فتنہ نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ٹھیک ٹھاک پڑھائی کر رہا تھا، لڑکا بڑا تیز ترار تھا، میٹرک تک پڑھا تو نمبر 1 فرسٹ سب فرسٹ. جیسی وہ انٹر میں گیا، جیسی وہ کالج میں انٹری کیا، اس کی نظر کیٹرینا کیف کی بہن کے اوپر پڑی. جیسی اس کے اوپر نظر پڑی، یہ محنتی اب کسی اور چیز میں محنت کرنے لگا، کسی اور چیز میں پاگل پن ہو گیا، کسی اور کو پانے کے چکر میں لگ گیا. اب لڑکی کا فتنہ ایسا ہے جب اس کے چکر میں گیا تو فیل بھی ہوا. ایک آدمی نے پوچھا تھا اپنے باپ کو، اپنے بیٹے سے، بیٹا تو میٹرک میں فرسٹ ڈویژن تھا، تیری بغل والی جو سیٹ میں بیٹھا کرتی تھی اس نے تو تم سے کم نمبر لائی تھی میٹرک میں، لیکن اب تم انٹر میں آئے اور انٹر میں دیکھ رہا ہو تم فیل ہو اور وہ فرسٹ لائی، کیا وجہ ہے؟ اس کو دیکھو، باپ کہتا ہے اس کو دیکھو، فرسٹ لائی ہے، شرم کے مارے مر جاؤ چلو بھر ڈوب کر کے پانی میں. وہ لڑکی نے فرسٹ لائی اور تم فیل ہو گئے. بیٹا دیکھیے کیا جواب دیتا ہے ابو سے، باپ سے کہتا اسی کے چکر میں تو فیل ہوا، اسی کو دیکھ کر کے فیل ہوا. یہ کتنا بڑا فتنہ ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء. میں نے اپنی زندگی میں آپ نے فرمایا مردوں کے لیے عورت سے بڑھ کر کے کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. اور آگے ذرا اسی کے اوپر جائیے میرے بھائیوں، شادی نہ ہو تو ماں ماما، امی جان امی جان امی جان کہا کرتا ہے لوگ، لیکن شادی ہو جانے کے بعد وہی ماں اسے ڈائن نظر آتی ہے، اب جوروں کا غلام بن جاتا ہے اور بیوی کے چکر اور بیوی کے چلو میں اور بیوی کے باہوں میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ ماں اسے دشمن نظر آنے لگتی ہے. میرے بھائیوں یہ فتنہ نہیں تو اور پھر کیا فتنہ ہے؟ اضر علی الرجال من النساء. مردوں کی زندگی میں عورت سے بڑھ کر کے کوئی دوسرا فتنہ نہیں ہے. سب سے بڑا فتنہ مردوں کی زندگی میں عورت ہے. عورت کا فتنہ اتنا زبردست ہے، اللہ کے نبی نے کبھی اس انداز سے آپ نے فرمایا تھا کہ عورت سے بچو، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء. مسلم کے الفاظ ہیں دنیا سے بھی بچو اور عورت سے بھی بچو، عورت سے بچو. ایک دیندار عورت ہو تو وہ جنت ہے. ایک عورت گھر کو جنت بھی بنا سکتی اور جہنم بھی. جنتوں کے وناروں کے، آپ نے سنا ہے نا، ایک عورت جنت بھی اور جہنم بھی ہے. اتنا بڑا فتنہ ہے کہ آدمی ٹینشن میں آ کر کے اپنی جان دے دیتا ہے. غور کریں میرے بھائیوں، عورت کا فتنہ زبردست فتنہ ہے. اس فتنے سے بچنے کی کوشش کرو. اور جلسوں میں خاص کر کے میں یہی کہوں گا، اب تو سٹارٹ ہو گئے ادھر جھارکھنڈ کے پروگرام، اور بھی جگہوں میں جائیے تو کم سے کم اپنی حد میں رہیں.
लड़कियां इतने स्टाइलिश वाले नकाब, बुर्का, हिजाब पहन करके जो जलसों में जाती है, समझ लिए जलसों को कामयाब नहीं बल्कि नाकाम करने के लिए जाती है। इतना सज धज करके वो जाएगा तो मौलवी साहब की तकरीर सुनेंगे, उसको तो कुछ और सुनना होगा। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए हालात, ये नकाब कहां पहन रही हैं और नकाब कैसे पहन रही हैं। मेरे भाइयों कुछ तो हिजाब पहन लेती है और कुछ को हिजाब भी नहीं पहनती बल्कि सज धज करके आती है। हमारा जिस्म हमारी मर्जी। कर्नाटक का वो मामला आपने सुना ना, मुस्कान खान का, हिजाब के लिए प्रोटेस्ट कर रही है और अपने हक के लिए लड़ रही है। हम सब कुछ करना गवारा कर सकते हैं लेकिन अपने जिस्म से हिजाब उतारना गवारा नहीं कर सकते। नारे तकबीर का के मुस्कान खान ने ये भी कहा, हम सब कुछ करने को बर्दाश्त, लेकिन हमारी सबसे बड़ी इज्जत यही पर्दा है, पर्दा यही हिजाब है। इस्लाम ने यही बताता है, अलमरा तौरा फैजा खरजत इस्तशरफह शैतान, औरत पूरा का पूरा पर्दा है। अगर वो औरत घर से बाहर निकलती है तो शैतान उसके पीछे लग जाता है। अगर हिजाब में निकले तो मेरे भाइयों बचने का चांस है, लेकिन हिजाब में ना निकले तो बच पाएगी? आप खुद ही बताइए। बहुत अक्लमंद है हिरणपुर वाले, मुझे मालूम है, पता है, बहुत होशियार लोग हैं आप। एक मिठाई का दुकान है और उस दुकान में दो तरह की मिठाई है। एक खुली हुई जगह पे एक मिठाई रखी हुई है और एक शीशे में बंद है, कवर में बंद है। आप बताइए मक्खियां किसके ऊपर लगेंगी, चूंटियां किसके ऊपर लगेंगी? आप खुद फैसला कर सकते हैं, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। यही मिसाल आप समझ लो हिजाब वाली और बगैर हिजाब वाली का। अगर तुम हिजाब, और वो भी हिजाब स्टाइलिश वाले नहीं, बल्कि हिजाब अगर वाकई तुम अपने जिस्म को ढांपने के लिए पहनोगी तो मेरे भाइयों अल्लाह भी तेरी मदद करेगा और गलत लड़कों से तुम बचोगी। लेकिन अगर तुमने हिजाब का इस्तेमाल न किया, अगर तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान के ऊपर अमल न किया और अगर तुमने अल्लाह के हुदूद को अगर तुमने क्रॉस कर गया, मेरे भाइयों क्रॉस अगर न किया, उनके हद में रहे, अगर तुम हिजाब की हालत में रहे तो मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, अगर हिजाब की हालत में रहोगे तो जिस तरीके से मिठाइयों के ऊपर मक्खियां नहीं बैठ सकती हैं, जिस तरीके से मिठाइयों के पर चूंटियां नहीं लग सकती हैं, उसी तरीके से तुम महफूज रहोगी। यानी लड़के तुम्हारे पीछे तुमको गलत नजर से नहीं देख सकते। जो लड़कियां जींस टी शर्ट पहन करके पूरा जिस्म दिखा रही हो, जाहिर सी बात है जो चीज दिखती हो वही चीज तो बिकती है ना, जो दिखेगी ना बिकेगी कहां से? तो मेरे भाइयों दिखाइएगा तो जाहिर सी बात 50 आदमी होंगे खरीदने वाले ग्राहक, लेकिन जो छिपी हुई चीज है और इस्लाम की नजर में सबसे कीमती चीज अगर है तो वह औरत है। जिस तरीके का आपके घर के अंदर अगर कोई सामान हो, सोना चांदी हीरा मोती, तो आप उसको सबसे बंद कमरे में रखते हो, मजबूत रूम में रखते हो, सबसे मजबूत अलमारी में, बक्सा में, डिबिया में बंद करके रखते हो, क्योंकि आपकी जिंदगी में सबसे कीमती चीज है। ऐसे इस्लाम बताता कि औरत बहुत ही कीमती दौलत है, उसको तुम सबसे ज्यादा संभाल करके रखो, हिफाजत में रखो, उसको हिजाब में रखने की कोशिश करो, उसको शुरू से बताओ हिजाब तुम्हारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। अगर तुमने वो तरीका अगर बताया तो ये लड़कियां भी नारा जरूर लगाएंगी, ये लड़कियां भी प्रोटेस्ट जरूर करेंगी। इसको तुम पहनना ना दो, तब भी जबरदस्ती पहन करके ये अपने घर से जाएगी। हम बगैर हिजाब के जलसे में नहीं जाएंगे, हम अपने चेहरों को मर्दों को नहीं दिखा सकते। आज हिजाब के लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं वो लड़कियां, अपने जिस्मों को छिपाने के लिए आज हिंदुस्तान की हुकूमत से लड़ाइयां हो रही हैं। लेकिन मेरे भाइयों कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो हिजाब के बगैर जाने के लिए बेचैन है। हमारा जिस्म हमारी मर्जी के नारे लगाने वालियों, कभी कभी इन पहलुओं के ऊपर सोच लिया करो, कभी कभी इस नजरिए से सोच लिया करो। और वो थी मोहम्मद रसूलुल्लाह की दौर की औरत, वो थी मोहम्मद रसूलुल्लाह की दौर की लड़कियां जो रसूल के पास आती थी सवाल करने के लिए। एक औरत आई, एक लेडी और खातून आई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी, अल्लाह के रसूल मुझे एक बीमारी ने घेर लिया है, एक बीमारी ने मुझे पकड़ लिया है, अल्लाह के रसूल मेरी बीमारी खत्म हो जाए वो दुआ आप कर दीजिए।
बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, आए अल्लाह के रसूल आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए ताकि मेरी बीमारी ख़त्म हो जाए। आपने फरमाया तुम्हें कौन सी बीमारी लगी है? वो औरत चीख करके कहती अल्लाह के रसूल मुझे मिर्गी की बीमारी हो गई है। मिर्गी की बीमारी जानते हैं ना, जिसको मिर्गी की बीमारी हो जाए कोई होश हवास नहीं, कपड़ा कहाँ जिस सब कुछ इधर से उधर तितर बितर सब कुछ हो जाता है। मुझे मिर्गी की बीमारी हो गई अल्लाह के रसूल, और जब ये बीमारी होती है मुझे तो मैं बरहना हो जाती हूँ, नंगी हो जाती हूँ। अल्लाह के रसूल जवान भी मुझे देखते, बच्चे भी मुझे देखते हैं, लोग भी मुझे देखते हैं, लड़कियाँ भी मुझे देखती हैं। अल्लाह के रसूल मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्म आती है लोग मेरे जिस्म को देखें। आए अल्लाह के रसूल दुआ कर देंगे बीमारी ख़त्म हो जाए। अल्लाह के रसूल ने दो ऑप्शन रखा, एक ऑप्शन ये रखा इन सबर ते वलकिल जन्ना, अगर तू सबर करेगी तो जन्नत में जाएगी, और अगर तू कहे तो मैं तेरे लिए दुआ कर दूं तो ठीक हो जाएगी, लेकिन जन्नत कोई गारंटी नहीं है। अगर सबर कर लिया तो गारंटी है कि तू जन्नत ही में जाएगी। लड़की ने बहुत सोचा, आज नहीं तो कल ये जिंदगी खत्म हो जाएगी, आज नहीं तो कल ये जिंदगी तबाह हो बर्बाद हो जाएगी। इस वजह से उसने कहा अल्लाह के रसूल बीमारी रहने दीजिए, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मैं सब्र करूं। अल्लाह के रसूल एक दुआ ये कर दीजिए कि जब ये बीमारी लगे तो मैं बरहना ना हूं, मेरे अंदर से कपड़े ना निकले, मेरे अंदर से दुपट्टा ना हटे, मेरे अंदर से मेरा बाल ना दिखे। अल्लाह के रसूल ऐसी दुआ कीजिए कि मैं अंदर हिजाब में रहूं, मैं पर्दे में रहूं, और मेरा जिस्म को कोई लड़का कोई गैर महरम ना देखे। मेरे भाइयों, औरत ने जब ये जुमला कहा, रसूल अकरम ने नज़र आसमान की तरफ के हाथ उठाया और आपने दुआ मांगी। आपकी दुआ की बरकत से उस औरत की जिंदगी में कई मर्तबा ये बीमारी तो आई, लेकिन आप बरहना ना हुए, वो लड़की कभी भी पर्दा ना हुई। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के लोगों ने कहा अगर किसी जन्नती औरत को देखना हो तो इस औरत को देख लो, रसूल अकरम ने इसको जन्नत की बशारत सुनाई है। गौर करें जरा इस मंजर को, देखिए ऐसी लड़कियां थी। अल्लाह के रसूल बीमारी हो लेकिन बरहना ना हो, बेहया और बेपर्दगी ना हो। आजकल मौका मिले, आज मोबाइल का ज़माना है, फितने का ज़माना, ये भी एक मोबाइल बड़ा ही फितना है, ज़बरदस्त फितना। पहले फ़ोन पे चलता था, पहले तो ख़त चलता था, ख़त के बाद आया मोबाइल, मोबाइल में बात मैसेज, अब तो वीडियो कॉलिंग, हद कर दी वीडियो कॉलिंग। और आजकल को लड़के लोग तो कुछ और देख करके इतने ज़्यादा खबीस किस्म के हो गए हैं, डायरेक्ट अपने गर्लफ्रेंड से कहते हैं कि पूरे कपड़े उतार करके दिखाओ तब जानूंगा तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। ये हाल है मेरे भाइयों, ये हाल। और आजकल जानते हैं वो ब्लैक मेलिंग का सिस्टम हो गया। अगर किसी लड़की ने मोहब्बत में आकर के ये काम कर लिया तो गई, जैसे कहते हैं दाखिल अन्नार, वो जहन्नम में दाखिल हो गई, वो जहन्नम ही में चली गई। अब मेरे भाइयों उसकी इज्जत खत्म। अब ब्लैक मेलिंग कर करके कई लड़के उसके साथ गलत काम करते हैं। कितने मैसेजेस और कितने वाकयात इस तरीके के हो चुके हैं। मोबाइल पे बात कर रही है, ये बात करने का हक आपने दिया, किसने दिया उसको? ये बेहयाई की इंतहा है मेरे भाइयों। मोबाइल ने कहां से कहां तक पहुंचा दिया है, कहां से कहां तक। एक इस दौर का ये बहुत बड़ा फितना है, मोबाइल का फितना। घर से बाहर निकल रही है, हिजाब पहन करके पार्कों में जा रहे हैं जींस और टी शर्ट के साथ। कलकत्ता के एक दोस्त मुझे मिला, एक आदमी मिला, जब मैं प्रोग्राम करने के लिए मैं जा रहा था खड़गपुर, वहीं पे एक आदमी मिला, इधर का रहने वाला, बिहार का, मिल गया। कैसे तो मौलाना, अरे यहाँ है, कहाँ जा रहे हैं? मैंने बताया जा रहा हूँ खड़गपुर प्रोग्राम में। उसने जो कहानी और वाकयात सुनाए, वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाले। उसने जो वाकयात मुझे सुनाए, मैं सुन करके मैं दंग रह गया, ताज्जुब में पड़ गया। हाय रे मुसलमान तो इतना भी गिर सकता है, हाय रे मुसलमान तो इतना गलत काम भी कर सकता है। उसने जो वाकयात सुनाए, उसने यही कहा कि मौलाना मजबूरी है, मैं जो काम करता हूँ, मैं ऐसे होटल में काम करता हूँ जहाँ पे शराब का काम होता है, जहां पे शराब बिकती है। शराब बिकने के साथ साथ आई मौलाना मैं क्या बताऊं, जहां पे मैं काम करता हूं वहां पे लड़कियां आकर के डांस भी करती हैं और डांस के साथ साथ अपने जिस्म भी बेचती हैं। मैंने कहा होगा गैर मुस्लिम लड़कियां,
میں نے اس سے کہا کہ یہ کون لڑکیاں جو اتنا غلط کام کرتی ہیں، جو اپنا جسم بھی بیچ رہی ہیں، جو ڈانس بھی کر رہی ہیں، اور جو دوسرے لڑکوں کی نظر کا پیاس کو بجھانے کا کام بھی کر رہی ہیں، یہ کون سی لڑکیاں اپنے قوم کی تو نہیں ہو سکتی ہیں؟ اس نے کہا مولانا کیا بتاؤں، افسوس تو اسی بات پر ہے کہ غیر کی لڑکیاں نہیں ہیں بلکہ اپنی قوم کی لڑکیاں ہیں، مسلم قوم کی لڑکیاں پردے میں آتی ہیں، ایسا لگتا ہے فرشتہ کی بہن بن کر کے آئی ہے، اور جب یہ اندر میں داخل ہوتی ہے تو شیطان کی اماں اور شیطان کی نانی بن جاتی ہے، یہی ڈانس کرتی ہے، یہی اپنا جسم بیچتی ہے، یہی شراب بھی پلاتی ہے۔ میرے بھائیو ذرا تصور کرو، غور کرو، اگر تم نے تربیت نہ دی اور اگر تم نے محمد رسول اللہ کا طریقہ نہیں بتایا تو کتنوں تم کر لو پابند عہد، میرے بھائیو باہر جا کر کے وہ بھی پردہ ہو جائیں گی، باہر جا کر کے اپنا جسم بیچیں گی، باہر جا کر کے اپنی حیا کو بیچ کر کے چلی آئیں گی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا الحیاء والایمان قرن جمیعا، حیا اور ایمان یہ دونوں آپس میں جوائنٹ ہیں، ملے ہوئے، جڑے ہوئے، یعنی حیا ہے تو ایمان ہے، ایمان ہے تو حیا ہے، اگر ایمان نہیں تو حیا نہیں، جیسی حیا ختم جیسی ایمان ختم ویسے حیا ختم، حیا ختم ویسے ایمان ختم۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، ایک چلا جاتا تو دوسرا بھی چلا جائے گا، حیا گئی تو ایمان گیا، ایمان گیا تو حیا گئی۔ میرے بھائیوں محمد رسول اللہ کے یہ جملے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اگر حیا ہے تو ایمان ہے، ایمان ہے تو حیا ہے۔ آج ہماری زندگی میں دونوں چیزیں نہیں ہیں، نہ ایمان ہے نہ حیا ہے، ایمان تو ہے ہی نہیں۔ اتنے جلسے میں تقریر سننے والے یہ بتائیے آپ کا ایمان بڑا مضبوط ہے، مجھے یقین ہے، لیکن اتنا بتائیے آپ ہرن پور آئے، آپ نے جم کر کے مہمانی کی، آپ نے کھایا پیا سب کچھ کیا، لیکن ذرا دل میں ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کتنے لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے؟ نہیں بول سکیں گے، ہم نے کھایا پیا بس ڈکار لے لیا، ہم نے تو نمازیں نہ پڑھی۔ یعنی یہ اتنا بھی ایمان نہیں ہے کہ جلسہ میں سننے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں کم سے کم نماز پڑھ کر کے جائیں، نماز پڑھنے کے بعد فجر کی بھی نماز پڑھ لیں، اتنی بھی ہمیں توفیق نہیں ہے، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ فرمایا تھا من حافظ علی کانت لہ برہانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت لہ برہانا و نجاتن، برہانا و نجاتن الى یوم القیامہ و نجاتن یوم القیامہ، فرمایا تھا جو نماز کی حفاظت کرے گا کل قیامت کے دن یہ نماز دلیل بن جائے گی، یہ نماز روشنی بن جائے گی، یہ نماز جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا، جہنم سے بچنے کا نجات بن جائے گا۔ یہ نماز اتنا کام آئے، مرنے کے بعد کل قیامت کے یہ نماز بڑا فائدہ مند ہوگا۔ اس وجہ سے جو نماز کی حفاظت کرے گا یہ نماز اس کے لیے برہان، دلیل اور روشنی بن جائے گی، اور یہ نماز کل قیامت کے دن اس کو جہنم سے نجات دلائے گی، جنت کے اندر یہ نماز پہنچائے گی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جو اس نماز کی حفاظت نہیں کرے گا لَمْ يَكُنْ لَهُ بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاتٌ، نہ اس کو نجات ملے گی نہ اس کے لیے نماز دلیل بنے گی، بلکہ وَحُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اگر وہ کھڑا بھی کیا جائے گا، اگر اٹھایا بھی جائے گا تو فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے، ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اس وجہ سے نماز کی پابندی نہیں ہے۔ ایمان نہیں، ایمان کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر بے حیائی آ گئی ہے، بے حیائی کی حد ہو گئی۔ بیٹا فلم دیکھ رہا، باپ کہنے والا نہیں ہے، بیٹی اپنے گرل فرینڈ سے باتیں کر رہی ہے، ماں دیکھ رہی ہے مسکرا رہی، لیکن ٹوکنے کا بھی ادھیکار نہیں رکھ رہی ہے، ٹوک بھی نہیں پا رہی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، یہ
موبائل کا فتنہ کتنا زبردست فتنہ ہے. اس موبائل نے ہمارے زندگی کو بھی برباد کر ڈالا ہے. اس وجہ سے اپنے بچوں کی تربیت صحیح طور پر دینے کی کوشش کرو. آج ہمارے سماج کے اندر بے حیائی آ گئی ہے. یہ لڑکیاں پروٹیسٹ کریں گی. ہاں آج کل تو پروٹیسٹ کیا کریں گی, آج کل انسٹاگرام کو دیکھیے, کھولیے آپ, مسلمان لڑکیاں ہیں ڈانس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہاں چہرہ دکھاتے ہوئے, بال دکھاتے ہوئے, اپنا جسم کا وہ حصہ جو شوہر کے علاوہ کسی کو نہیں دکھانا چاہیے, وہ ساری چیزیں اپلوڈ کر رہی ہے. ہاں ہم مسلمان کی بچیاں ہیں. یہ ہے اس موبائل کا فتنہ جس نے ہمیں بے حیا بنا دیا ہے, بے حیا بنا دیا ہے. میرے بھائیوں, اللہ سے ڈرو. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. تم لوگوں سے شرماتے ہو لیکن اللہ سے تمہیں کوئی شرم نہیں, کوئی حیا نہیں ہے. موبائل کا بھی استعمال کرو تو صحیح کرو, کیونکہ یہ بھی بہت ہی بڑا فتنہ ہے, بہت بڑا فتنہ ہے. موبائل بند کمرے میں, اس موبائل پہ جو تم کام کر رہے ہو, جو چیزیں تم دیکھ رہے ہو, میرے پیارے ساتھیو, اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ریکارڈ بھی کر رہا ہے, تمام چیزوں کو ریکارڈ کر رہا ہے. اس وجہ سے میرے بھائیو, اللہ سے شرم کرو, اللہ سے حیا کرنے کی کوشش کرو. اس فتنے کے دور میں اپنے آپ کو بچاؤ, ایمان بچاؤ, حیا بچاؤ. اگر ایمان ہے تو حیا ہے, حیا ہے تو ایمان ہے. اب خود ہی چیک کر سکتے ہیں آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے. آپ بند کمرے میں غلط کام کر رہے ہو, اس کا مطلب آپ کے پاس ایمان نہیں ہے. آپ اگر بے حیا ہے, اس کا مطلب آپ کے پاس ایمان نہیں ہے. میری پیاری بہنوں, حیادار بنو. محمد الرسول اللہ کی بیٹی وہ تھی جو اتنی حیا والی تھی, اتنی حیا والی تھی کہ اپنے شوہر حضرت علی سے کبھی کہا کرتی تھی, کبھی اس نے کہا تھا حضرت علی سے, اے میرے شوہر انتقال کر جاؤں تو رات کی تاریکی میں دفن کرنا, کہیں میرے جسم کے اوپر کسی غیر کی نظر نہ پڑ جائے. میرے بھائیوں, حیا کا پیغام محمد الرسول اللہ نے پڑھایا تھا اپنی بیٹی کو. آج ہم اپنی بیٹیوں کو حیا کا پیغام نہیں پڑھا رہے. آج بچی بڑی ہو گئی, کالج بھیج دیا. اب کالج جا رہے تو وہ سمجھتی بس ہم کالج چلے گئے, ہمارے لیے سب جائز, سب جائز. پردہ صرف مدرسہ میں پڑھنے والے لڑکیوں کے لیے ہے. اسکول, کالج, یونیورسٹی میں پڑھنے والے لڑکیوں کے لیے پردہ تھوڑی ہے. اب مدرسہ میں پڑھ رہی ہو, پردہ نہیں کر رہی ہو, یعنی وہ پڑھ بھی رہی ہے, دین سیکھ بھی رہی, تانا اسی کو دیا جا رہا ہے. ہاں, اور ایک تو کہتے ہیں ہم تو صنم ڈوبے, تم کو بھی لے ڈوبیں گے, آ جاؤ میرے ساتھ. یہ حال ہے میرے بھائیو ہمارے سماج کی لڑکیوں کا. تو اتنے زیادہ فتنے ہمارے اس درمیان رونما ہے, اتنے زیادہ فتنے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے فتنے ہیں, ان فتنوں کی طرف میں بولنے کی کوشش نہیں کروں گا. 2:30 بج گئے. اب ان فتنوں سے بچیں کیسے, یہ بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. ان فتنوں سے, ان فتنوں سے بچیں کیسے؟ اگر ان فتنوں سے بچنا ہے تو میرے بھائیوں, پہلا کام ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے, ان فتنوں سے اگر بچنا ہے تو اللہ کا ڈر پیدا کیجئے, خوف پیدا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے. ہم بند کمرے میں غلط کام کریں, ہم حرام خوری کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اگر یہ ڈر پیدا ہو جائے تو ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے. دوسرا, اگر ان فتنوں سے بچنا ہے تو ایسے لڑکوں سے دوستی بند کرو, ایسی سہیلیوں سے دوستی بند کرو جن کا کریکٹر اور جن کا رہن سہن غیروں کے طریقے پہ ہو. ایسی لڑکیوں سے اور ایسے لڑکوں سے دوستی بند کرو. اور اگر آپ کو ان فتنوں سے بچنا ہے تو تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ اللہ سے دعا کیجئے, پناہ مانگیے, جس طریقے سے صحابہ پناہ مانگا کرتے تھے. نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن, مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ عطا فرما. تو میرے بھائیو, فتنوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے. انشاءاللہ 25 کو میں آ رہا ہوں یہاں پہ آپ کے بغل میں, وہاں پہ بہت جلد ٹائم ملے گا. آج ہی ہماری بات مسلح الدین بھائی سے ہو گئی ہے, 9:30 بجے بولے ہیں, زیادہ سے زیادہ 10 بجے دے دیں گے انشاءاللہ. ایک الگ موضوع کے اوپر ایک الگ تقریر ہوگی جو اس علاقے میں نے کہیں نہیں کی ہے, وہ تقریر میں وہاں کروں گا. اتنی رات کو 2:30 بجے اور 2:30 بجے
کہ بیچ میں بولنے میں اتنا اچھا بھی نہیں لگتا کسی کو بھی۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین اس فتنے کے دور سے ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اپنے ایمان کو بچانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، جب تک زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔